لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا آج کا علوم القرآن کا مبحث ہے اقسام تفسیر، تفسیر کی قسمیں۔ اس میں پہلی اور سب سے اعلیٰ قسم ہے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، کیونکہ قرآن خود قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ تفسیر کی اس پہلی قسم کی دو قسمیں، ایک تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً، اور ایک تفسیر القرآن بالقرآن منفصلاً۔ متصل اتصال سے ہے، جڑے ہوئے کو کہتے ہیں، اور منفصل انفصال سے ہے، علیحدہ کو کہتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں قرآن کی تفسیر ہے اور ساتھ جڑی ہوئی، فوراً ہی اس کی تفسیر اسی آیت میں یا ساتھ والی آیت میں ہو جاتی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً کی مثال ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ روزوں کے بیان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے۔ چونکہ سفید دھاگے کا کالے دھاگے سے الگ ہونا عام فہم نہیں تھا یا عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس وجہ سے من الفجر کا لفظ ذکر کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا جو من الفجر کے تفسیر کے علاوہ تھا، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے سرہانے دو داغے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور رات کو اٹھ اٹھ کے اسے دیکھتا تھا۔ کہ
جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے گا تو میں خوراک بند کر دوں گا اور روزہ شمار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش مزاجی میں فرمایا اذن وسادتک العریض، پھر تو تمہارا سرہانہ بہت بڑا ہے کہ اس میں افق کے سفید دھاگے اور کالے دھاگے کو تم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور غالباً ایک روایت کے الفاظ ہیں انک لعریض القفا، یعنی تم سادے آدمی ہو۔ باہر کیف جب من الفجر کا لفظ آ گیا تو اس سے واضح ہوا کہ مشرق میں صبح کے وقت جب اندھیرا چھٹتا ہے اور صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اور یہ تفسیر القرآن بالقرآن متصلاً کی قسم ہے، اس سے مراد وہ کہ اسی آیت میں اللہ جل شانہ نے اس کی مراد کو واضح کر دی۔ تفسیر القرآن بالقرآن منفصلاً دوسری قسم ہے، یعنی اس آیت میں یا اسی مقام پہ اس کی تفسیر نہیں آئی بلکہ بعد میں دوسری جگہ ذکر کی گئی۔ سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا ان لوگوں کا کے رستے پر جن پہ آپ نے انعام فرمایا۔ تو وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا؟ اس کی وضاحت قرآن کریم نے خود فرمائی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقوں کو اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، دوسری جگہ ان کلمات کا ذکر کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک اور شکل بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ مختلف قراءات جائز ہیں اور مختلف قراءات پڑھی جاتی ہیں، اس وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قراءت میں کوئی معنی مبہم ہوتا ہے تو دوسری قراءت میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. ارجلکم اور ارجلکم دو قراتیں. ہمارے نزدیک ارجلکم کی قرات صحیح ہے اور جو وضاحت بھی کر رہی ہے. ارجلکم اگر پڑھیں گے تو ابہام آئے گا کہ یہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کے ذیل میں آتا ہے یا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کے ذیل میں آتا ہے. فَاغْسِلُوا کا معنی ہے دھو. جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے چہرے کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو. لیکن جو ارجلکم کی قرات لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دو اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور دو کو مسح کرنے کا حکم ہے. کیونکہ دو چیزوں کا ذکر فَاغْسِلُوا کے بعد ہے اور دو کا ذکر وَامْسَحُوا کے بعد ہے. تو قرات میں جب آپ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن پڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ عطف ہے وجوہکم اور ایدیکم پر. تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک اور شکل بھی ہے کہ کبھی کبھی سیاق و سباق سے تفسیر ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور اس طرح گھروں سے باہر نہ نکلو جس طرح پرانی جاہلیت کے دور کے لوگ نکلتے تھے. تو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم بھی فرمایا، لیکن سیاق و سباق سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے. اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے کہ وہ ضرورت واقعی ضرورت ہے اور شریعت اسے ضرورت سمجھتی ہے. تفسیر کی دوسری قسم ہے تفسیر القرآن بالحدیث. قرآن کریم کی تفسیر احادیث مبارکہ میں، ویسے تو تمام احادیث قرآن کی تفسیر،
قرآن کریم میں ذکر ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اس کی تفسیر آپ کو ساری حدیث میں ملے گی کہ نماز کو کیسے قائم کریں۔ قرآن کریم کا حکم ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب اس کی ساری تفصیل آپ کو احادیث مبارکہ میں ملے گی کہ زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے، کتنے مال پہ کتنی زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح حکم ہوتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج ادا کرو، عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ اس کا طریقہ آپ کو احادیث مبارکہ سے ملے گا۔ تو گویا تمام حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ ایک مثال ذکر کرتے ہیں جسے مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ کفار کے ساتھ مقابلے کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے لیے قوت بناؤ، تیار کرو جتنا تمہاری استطاعت ہو۔ اب اس قوت کے کیا معنی ہے؟ احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں وَمَا الْقُوَّةُ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر قوت کیا ہے؟ فرمایا الا ان القوة الرمی، قوت مارنے کو کہتے ہیں، یعنی تم میں رمی کی قوت، کیونکہ میدان جہاد کا ہے، مقابلے کا ہے، اور مقابلے میں مارنے کی قوت حاصل کرنی چاہیے۔ سواری کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہاں تک پہنچیں، مقابلے کے لیے صلاحیت۔ لیکن اسی آیت میں آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تقاتلون نہیں فرمایا کہ اپنی صلاحیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہارا رعب اللہ کے دشمن پہ اور تمہارے دشمن پہ پڑ جائے، وہ سوچ ہی نہ سکے کہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ تفسیر کی تیسری قسم ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ۔ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانی۔ صحابہ کرام میں مفسرین صحابہ کرام جو قرآن کی تفسیر کرتے تھے، جانتے تھے، بتاتے تھے، زیادہ تر وہ 10 صحابہ کرام۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ اول بلا فصل، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلفائے اربعہ میں زیادہ اقوال تفسیری حضرت علی کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد عبادلہ ثلاثہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان تین عبادلہ میں زیادہ تفسیری روایات حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی۔ تین اور صحابہ کرام ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو صحابہ کرام میں مفسرین کا درجہ حاصل ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے تفسیری اقوال منقول ہیں، لیکن ان کی تعداد ان کے نسبت بہت کم ہے، اور وہ 5 صحابہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ،
अफीफ़ा कायनात उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तदरक हाकिम में है कि सहाबी की जो तफसीर होती है वो मरफू हदीस के बराबर है। अब इसकी मिसालें देखिए। एक मिसाल है या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत की तफसीर में हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं उअ्बुदू रब्बकुम माना वहिदू रब्बकुम, अपने रब को एक मान। कुरान करीम में औरतों का जिक्र आता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आप औरतों के लिए लिबास हैं, वो आपके लिए लिबास है। आम माना इसका यही किया जाता है कि चूंकि लिबास और आदमी में बहुत ज़्यादा इत्तिसाल होता है, जोड़ होता है, यानी करीब तर इंसानी बदन के वो लिबास है। या दूसरा माना कि आपके और लिबास के बीच में कोई सतर हायल नहीं होता। तीसरा माना लिबास आपके सतर और हया की हिफाजत करता है। तो खावन बीवी के लिए और बीवी खावन के लिए सत्र उयूब का जरिया है। इसकी तफसीर सहाबा किराम में इब्न अब्बास फरमाते हैं हुन्न सकनुल लकुम व अंतुम सकनुल लहुन। आप उनके लिए और वो आपके लिए तस्कीन का, सुकून का जरिया। कुरान करीम में अहले कुबा की तारीफ आई, फीही रिजाल युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। कि वहाँ कुछ लोग हैं जो पाकीज़गी और तहारत में बहुत ज़्यादा मुबालगा करते हैं, यानी कामिल तहारत हासिल करते हैं, और अल्लाह कामिल तहारत हासिल करने वालों को पसंद करते हैं। तो कुछ लोगों ने जाके अहले कुबा से पूछा कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं कि हमें इस आयत की तफसीर का पता चला। तो उन्होंने बताया कि हम जब इस्तिंजा करते हैं तो ढीले का इस्तेमाल भी करते हैं
اور پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، تو گویا یہ زیادہ نظافت اور زیادہ طہارت ہے۔ وگرنہ استنجا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کریں تو ہو جاتا ہے۔ تفسیر کی چوتھی قسم ہے تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ تفسیر کی اس قسم کو تفسیر بالماثور بھی قرار دیا گیا ہے۔ تابعین میں بڑے مفسرین کون تھے؟ مختلف کتابوں میں ان کے مختلف نام موجود ہیں، میں نے سب کو یکجا کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام عطا بن ابی رباح، رحمۃ اللہ علیہ، امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، امام عکرمہ مولا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اتباع تابعین نے، تابعین کے بعد آنے والا جو طبقہ ہے تبع تابعین کا، انہوں نے متقدمین کے تفسیری اقوال جمع کیے اور تفسیر کی کتابیں تصنیف کی۔ ان میں 5 قابل ذکر ہیں۔ سفیان بن عیینہ، وکیع بن جراح، شعبہ بن حجاج،
یزید بن ہارون اور عبد بن حمید رحمہم اللہ۔ تفسیر کی 5ویں قسم ہے تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل۔ تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی تائید دعائے نبی میں موجود ہے جو حضرت ابن عباس کے لیے انہوں نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس کے لیے دعا فرماتے ہوئے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ انہیں دین کی فقاہت عطا فرما اور تاویل کا علم عطا فرما۔ تاویل کسے کہتے ہیں اور تاویل کے معنی کیا ہیں؟ قرآنی آیات کی تشریحات کے لیے تفسیر کے ساتھ ساتھ تاویل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی نے اپنے کتاب کا نام رکھا ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل۔ علامہ طبری فرماتے ہیں اپنا نام کتاب کا رکھتے ہیں جامع البیان عن تاویل آیات القرآن۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں التاویل من الاول الرجوع الى الاصل، ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه۔ وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه۔
یعنی تعویل کا لفظ اول سے ماخوذ ہے، یعنی اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ اس بنا پر موئل اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور تعویل کا معنی بھی کسی چیز کو اس کے اصل مقصد اور مراد کی طرف لوٹانا ہے۔ قاموس المحیط اور لسان العرب میں لغت کی کتابیں آل یعول اولن و معالن کے معنی رجوع کے لکھے ہوئے ہیں۔ خود قرآن عظیم الشان میں تعویل کا لفظ 17 بار ذکر کیا گیا ہے۔ اور مختلف معانی کے ساتھ ذکر۔ دیکھیے تعویل بمعنی تحریف کے ہو، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ فرمایا جن دلوں میں کجی ہے وہ قرآن کے اس حصے کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں جو متشابہ ہو۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ گمراہی کی تلاش میں اور تحریف کی تلاش میں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وابتغاء تاویلی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اے تحریفی علی ما یریدون، یعنی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق معنی نکالنے کے لیے تحریف کرتے ہیں۔ یہ تحریف معنوی ہے۔ صاحب روح المعانی، صاحب تفسیر کبیر اور صاحب تفسیر مدارک نے بھی یہی معنی مراد لیے ہیں۔ تعویل بمعنی تفسیر کے ہو، اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کے تعویل کو یعنی تفسیر کو نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے۔ تعویل کا تیسرا معنی ہے تعویل بمعنی انجام اور نتیجہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں 1:60، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذالک خیر و احسن تاویلا۔ فرمایا پس اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس کے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہی طریقہ بہتر اور خوب تر ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35 میں بھی اسی معنی کے ساتھ تعویل کا لفظ موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور پورا کرو پیمانہ اور سیدھے ترازو سے تولا کرو، یہی طریقہ بہتر ہے خوب تر ہے نتیجے کے اعتبار سے۔ تعویل بمعنی حقیقت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35 آیت نمبر 53 میں سورہ اعراف آیت نمبر 53 فرمایا هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویلو یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ فرمایا انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر اس کی حقیقت ہی کا انتظار کرتے ہیں۔ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو کہیں گے یقول الذین نسوه من قبل، وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے قرآن کو چھوڑ دیا تھا بھلا دیا تھا، وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ بے شک ہمارے رب کے رسول سچا پیغام لے کر آئے تھے۔ تعویل بمعنی خوابوں کی تعبیر۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 36 37 44 45 اور 100 تمام آیات میں ذکر ہے۔
فرمایا ودخل معه السجن، آیت نمبر 36۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی تعویل بتائیے، یعنی خواب کی تعبیر بتائیے۔ اسی کے ساتھ آیت نمبر 37 میں یوسف علیہ السلام جو جواب دیتے ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھی، آپ ہمیں تعبیر بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، پہلی میری تھوڑی سی بات سن لو، بعد میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں، خواب کی تعبیر۔ یہی سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 44 میں پھر تعویل کا لفظ بمعنی خواب کی تعبیر کے موجود ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ ساتھ والی آیت میں پھر ذکر ہے 45۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون۔ پھر دیکھیے آیت نمبر 100 میں یہی سورہ یوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، اے میرے ابو یہ میرے خواب کی تعبیر۔ تعویل بمعنی توجیہ کے بھی آتا ہے۔ سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 82 سورہ کہف۔ فرمایا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ابھی بتا دیتا ہوں تم کو ان کاموں کی توجیہ جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اور 82 نمبر آیت میں ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے توجیہ ان کاموں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تفسیر کے لغوی معنی ہے وضاحت کرنا، پردہ اٹھانا، اور تعویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا۔
اور ظاہر ہے کسی کلام کے مفہوم سے پردہ اٹھانے اور اسے اپنے اصل مقصد و مراد کی طرف لوٹانے کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے تقریباً، یعنی اسے سمجھنا اور سمجھانا۔ قرآن کریم کی تفسیر اور تعویل سے مراد اس کا فہم اور تفہیم ہے۔ اسی وجہ سے تفسیر القرآن کو، تعویل القرآن کو تفہیم القرآن یا فہم القرآن کا معنی بھی دیا جاتا ہے۔ معمر مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں التاویل التفسیر والمرجع مصیرہ۔ تعویل کا معنی تفسیر اور مرجع، یعنی وہ مفہوم جس کی طرف لفظ کو لوٹایا جاتا ہو۔ سورہ نساء کی آیت هل ينظرون الا تاویلہ کی تشریح میں لکھتے ہیں اے بیانہ و معانیہ و تفسیر، یعنی اس کے بیان، معنوں اور تفسیر کا انتظار کرتے ہیں۔ متقدمین علماء کرام مفسرین تفسیر اور تعویل کو ہم معنی سمجھتے ہیں، اور دونوں لفظوں کو الفاظ مترادفہ کے طور پر کثرت سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ سے جو لوگ واقف ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ وہ تفسیر و تعویل کو ایک ہی معنی میں لاتے ہیں۔ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنی ہو تو کہتے ہیں تعویل و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے؟ بعض علماء نے ان کے بیچ میں فرق بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر روایت اور تعویل درایت ہے۔ تفسیر عام ہے، کتب سماویہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور غیر میں بھی۔ تعویل خاص ہے۔ تفسیر مفردات میں کی جاتی ہے اور تعویل جملوں میں اور مرکبات میں۔ تفسیر کا ایک پہلو ہوتا ہے اور تعویل کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ بہت سے معانی
محتملہ میں سے کسی ایک معنی کو جب لیا جائے تو وہ تعویل ہے۔ تفسیر کی چھٹی قسم ہے تفسیر القرآن باللغت العربیۃ الفصحی، فصیح عربی لغت میں قرآن کی تفسیر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يتكلم في كتاب الله اذا لم يكن عالما بلغات العرب۔ فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی کتاب میں کچھ تکلم کرے جبکہ وہ لغات عرب پہ عالم نہ ہو، یعنی اسے لغات عرب پہ عالم ہونا چاہیے تب وہ تفسیر کرے، یعنی ایک لازمی قسم ہو گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے لا اوتی برجل غیر عالم بلغت العرب یفسر کتاب اللہ الا جعلته نکالا۔ فرمایا اگر میرے پاس کوئی ایسا آدمی لایا گیا کہ وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہو لیکن لغت عرب پہ واقف نہ ہو تو میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں۔ امام احمد بن حنبل کے اس حوالے سے دو اقوال ہیں، ایک قول میں اسے جائز سمجھتے ہیں اور ایک قول میں مکروہ۔ علامہ زرکشی اسے شرائط کے ساتھ جائز مانتے ہیں کہ روایت عرب ہو یا کوئی مشہور شعر ہو جس سے آپ قرآن کی تفسیر کریں۔ تفسیر کی ساتویں قسم ہے تفسیر القرآن بالعقل والاجتہاد، یعنی عقل سلیم سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ بعض علماء نے اسے ذکر کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی قسم نہیں ہے بلکہ یہ وہی پانچویں قسم ہے تفسیر القرآن بالاعتبار والتاویل۔ تفسیر کی آٹھویں قسم ہے تفسیر القرآن بالرائے، اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا۔ علوم القرآن میں مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ اسے ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کی قسمیں بنا کر اس میں جائز و ناجائز بھی بتاتے ہیں۔ ویسے اس حوالے سے
احادیث موجود ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں ہے من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ. جس نے قرآن کی تفسیر اپنے تئیں کی وہ اگر صحیح معنی مرادی کو پہنچ بھی گیا تو بھی اس نے غلطی کی، کیونکہ یہ عمل صحیح نہیں. اور ایک روایت میں ہے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کی اس نے جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کر لیا. اپنی رائے سے تفسیر کرنا، قرآن کے کسی آیت کو کسی پر فٹ کر دینا اور اسے اپنے اصل معنی کے ساتھ بیان نہ کرنا، علماء فرماتے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ تفسیر بالرائے ہے بلکہ یہ تحریف ہے. جیسے ہم چھوٹے تھے ہم تک کچھ روایات ایسی پہنچی کہ کسی نے مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمایا زق ہو سکا اے دا کوڑی عبدالحق. یہ خطاب تو ان کے لیے نہیں. مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ تھے اور ان کی زندہ کرامت آج بھی موجود. ان کا ادارہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فضلاء پیدا کرنے والا ایک سال کا ادارہ. پاکستان میں اسے دیوبند ثانی کہا جاتا ہے. یہ ان کی جیتی جاگتی کرامت ہے. باہر کیف کہیں کہا جاتا ہے والعصر ان فضل الرحمن لفی خسر. ایک قسم ہے عصر کی، فضل الرحمن نقصان میں. یہ تحریف لفظی ہے، ان الانسان لفی خسر. تو ذاتی عناد میں لوگ قرآن کریم کو کسی آدمی پر چسپاں کرتے ہیں، فٹ کرتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. یہ تحریف معنوی اور تحریف لفظی کے ضمن میں آ جاتا ہے. باہر کیف مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے. یہ معنی تو قطعاً مراد نہیں کہ تفسیر قرآن میں رائے اور فکر کا استعمال ہی نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر تفسیر کرنا ممکن نہیں. اور خود قرآن نے لعلہم یتفکرون کہ لوگ قرآن میں فکر کریں، افلا یتدبرون القرآن. یہ قرآن لوگ قرآن میں کیوں
غور نہیں کرتے کہ الفاظ فکر و تدبر فی القرآن کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے نفس رائے اور فکر یہ مذموم نہیں، بلکہ تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی ایک رائے قائم کر لیں اور پھر قرآن کو اپنی اس رائے پر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں آپ کی رائے اصل ہو جائے گی اور قرآن تابع ہو جائے گا، اور یہ قلب موضوع ہے، اسی وجہ سے یہ مذموم ہے اور جہنم میں جانے کا سبب بھی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآنی تفسیر میں عقل و نقل کے دو الگ دائرے ہیں۔ قرآن کے مفردات کے معانی کا تعین، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، اور بیان مجملات اور قراءات مختلفہ ایسی چیزیں ہیں جو محض نقل سے معلوم ہو سکتی ہیں، اس میں عقل کا دخل ہی نہیں، اس میں رائے کو دخل نہیں ہے، لہذا ان امور میں رائے کی مداخلت وہ تفسیر بالرائے ہوگی جو مذموم ہے۔ باقی رائے کے ذریعے آیت کے معانی متعددہ میں سے کسی ایک معنی کا تعین یا اس سے استنباط حکم، قواعد استنباط کے تحت، یا قرآنی حکم کی حکمت اور سر وغیرہ کا استخراج، یہ تفسیر بالرائے میں داخل نہیں، کیونکہ یہ سب امور دائرہ رائے اور عقل سے متعلق ہیں، نہ کہ نقل و درایت سے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں بھی جلد 2 صفحہ 179 اور صفحہ 183 یہ منقول۔ تفسیر قرآن کے ناقابل اعتبار مآخذ، کچھ مآخذ ایسے ہیں جن کو ناقابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ علوم القرآن میں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اسے ذکر کیا ہے۔ وہ قسمیں جن سے آپ تفسیر نہیں لے سکتے، نمبر 1 اسرائیلی روایات، جھوٹی روایات گڑی، نمبر 2 تفسیر صوفیاء کرام کی تفاسیر، اور نمبر 3 تفسیر بالرائے، یعنی وہ تفسیر جن میں آپ نے اپنی رائے کو مقدم کر کے اس کے بعد قرآن کریم کو اس پہ منطبق کر دیا ہو، یا وہ تفسیر جس میں رائے کا عمل دخل سرے سے ممکن نہیں ہے، آپ اس میں اپنی رائے کو داخل کر کے قرآن کریم کی کوئی تفسیر کریں، یہ ممنوعات میں سے ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ علوم القرآن کے بحث میں ہمارا اگلا مبحث انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے، کچھ وقفے کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ۔ اس کی کلاس بھی آج مختصر ہوگی چونکہ جمعہ ہے، تو جلدی اسے ختم کریں گے۔